لولا أن هدانا الله والصلاة الله والسلام الله على سيدنا رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين والصحابة الزاهدين الواصلين الأكرمين أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ومختم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ووسيلتنا إلى خالقنا وقائدنا إلى جنة ربنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رمضان و مبارک کا مصروف مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو آسمان سے زمین پر اتارا. اس قرآن پاک میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے اور ہدایت کی بہت ساری کھلی ہوئی روشن نشانیاں اس میں بھی اللہ نے رکھی. بس جو کوئی مسلمان مومن اس مبارک مہینے کو پالے، اس کو حاصل کر لے، تو پھر اس کا یہ ایمانی تقاضا ہے
کہ وہ روزے رکھے اور جو کوئی صحت مند نہیں ہے، بیمار ہے، اور ایسا بیمار ہے کہ بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں پڑ جائے، چھوٹی بیماریوں کا اس میں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ایسی بیماری، ایسا مریض جس کے لیے بھوک جان خطرے میں ڈال دی، تو ایسے مریض پر اللہ نے روزہ فرض نہیں کیا، چھوٹ دی۔ یا پھر ایسا مسلمان جو صحت مند تو ہے، تن و مند بھی ہے، اچھا بھی ہے، لیکن اپنے وطن میں نہیں ہے بلکہ سفر پر ہے، مسافر ہے، تو ایسے مومن کو بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ سفر میں نہ معلوم کیسی کیسی چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے، پتہ نہیں شہری کی سہولت ملے یا نہ ملے، افطار کہاں ہو جائے، اٹھنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، سہولت میسر ہے کہ نہیں ہے، اس لیے ایسے مسافر کو بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ ان احکامات کو بتانے کے بعد اللہ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اور یہ جو روزہ رکھنا ہے، یہ آپ کو سال بھر رکھنا نہیں ہے، سال بھر روزہ رکھنے کے آپ پابند نہیں، اس لیے کہ اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو مسلمان کی نہیں بلکہ انسان کے نیچر کے خلاف، فطرت انسانیت کے خلاف جو عمل ہوتا ہے، اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور نہ اس کو حکم کرتا۔ تو یہ آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے لیے دے رہا ہے، جو بیمار نہیں ہے، جو اچھے خاصے ہے، جو صحت مند ہے، وہ روزے رکھے۔ تو یہ احکامات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف سے متعلق اور روزوں سے متعلق ہم کو دیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان احکامات پر کہاں تک عمل کرتے ہیں، اور ان روزوں کا مقصد کیا ہے، نازل کیے جانے کا، اتارے جانے کا، فرض کیے جانے کا۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے کا نام لے کر ارشاد فرمایا، تو یہ رمضان ہی کی عظمت ہے، اسی کی خصوصیت ہے کہ پورے قرآن شریف میں کسی اور دوسرے مہینے کا نام نہیں لیا گیا، صرف رمضان شریف کا نام لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کر لیتے ہیں اس کو باعظمت بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مسلمان اللہ کو پسند کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو پیش نظر رکھتا ہے، جو اللہ کی پسند کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند فرماتے ہیں۔
کیا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے اسے اللہ چاہے، اسے اللہ پسند کرے؟ تو کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ اسے پسند کرے؟ لیکن یہ اللہ کی پسند موقوف ہے، اس کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ اللہ کو جو پسند ہے وہ بھی آپ پسند کریں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو شادیوں میں روڈ پر شملے باندھ کر ناچنا پسند ہے؟ روایت تھی رمضان تو ہم بہت مناتے ہیں، افطاریوں والا رمضان، شاپنگ والا رمضان، فیسٹیول والا رمضان، جی خریداری والا رمضان۔ لیکن کیا ایسا رمضان بھی ہم نے بنانے کی کوشش کی جیسا رمضان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے؟ ہم اللہ کی پسند کو پیش نظر رکھنے والے ہیں یا نہیں کہ رمضان ہم کو فیصلہ کرنا ہے؟ یہ صرف سفید داڑھیوں کو فیصلہ نہیں کرنا ہے بلکہ بلیک داڑھیوں کو بھی فیصلہ کرنا ہے۔ وہ جو ابھی جوان ہیں، بازوں میں جن کی مچھلیاں تھر تھراتی ہیں، جن کو اپنے جسم پر بڑا ناز ہے، اپنی بصارت پر، اپنی بصیرت پر بڑا فخر کرتے ہیں، جی ان کے لیے یہ حکم ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کو پسند کرے گا جو زبردستی کھوڑا اور جوڑا لیتا ہے؟ بات رمضان کی، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا۔ دعوت غور و فکر رمضان پیش کر رہا ہے کہ جس رمضان کے ہم متمنی ہیں، جو رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، کیا ہم اس رمضان کے اندر ہیں؟ کیا ہم وہی رمضان لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند یہ ہے کہ حلال کھائیں، تو کیا ہم اپنی زندگی میں حلال کھا رہے ہیں، حلال پسند کر رہے ہیں؟ یہ ہم کو رمضان میں سوچنا ہے، غور و فکر کرنا۔ کیا ہم نے اپنے رشتہ داروں سے، اقرباء سے، عزیزوں سے اپنے تعلقات کو بنائے ہوئے رکھا ہے، صاف ستھرا رکھا ہے، یا ان سے ہماری لڑائی ہے، ہمارا ان سے سلام کلام نہیں ہے؟ رمضان یہی سوچنے کا موقع فراہم کرتا ہے، سوچنے کا نہیں بلکہ عمل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ روزوں کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں، ایک ٹائم سے لے کے ایک ٹائم تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھائی مجھے تمہارا رزق نہیں چاہیے، مجھے تمہاری بھوک نہیں چاہیے، مجھے تمہاری پیاس نہیں چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے کہ روزے سے تمہارے اندر کتنا ڈر پیدا ہو رہا ہے دین کا، کتنا مجھ سے خوف پیدا ہو رہا ہے۔ روزہ تو رکھ رہے ہو، بندوں سے تو ڈر رہے ہو، دنیا کے قانون سے تو ڈر رہے ہو، کیا خدا کے قانون سے بھی ڈر رہے ہو؟ دنیا کے قانون پر عمل تو کر رہے ہو، لیکن کیا خدا کے قانون پر عمل کرنے کا بھی ویسا ہی جذبہ آپ کے دل میں موجود ہے؟ دنیا کے کام کرنے کے لیے جیسے رگوں میں خون گرم ہو جاتا ہے، ویسے ہی دین کے کام کرنے کے لیے بھی کیا آپ کی رگوں میں خون گرم ہو جاتا ہے، یا برف کی طرح بالکل ٹھڈر جاتا ہے، جم جاتا ہے؟ لعلکم تتقون، یہ روزہ، یہ نماز، یہ صدقہ، یہ خیر، یہ خیرات، یہ تلاوت، یہ صداقت، یہ شرافت، یہ امانت، یہ شجاعت، یہ سیادت تمہارے اندر کوئی اور چیز پیدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تمہارے اندر پیدا کرنا ہے تقویٰ۔ آیا وہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے؟ آیا ہم مسلمان سے متقی بن بھی رہے ہیں؟ آیا وہ احترام کر رہے ہیں جو احترام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ تو اصحاب رسول ان کا کیا کہنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں آیتیں نازل فرمائی۔ کیوں ان کی شان میں آیتیں نازل فرمائی؟ کبھی آپ نے اپنے ذہن شریف پر زور دیا کہ آخر ان کا نام قرآن مجید میں کیوں لکھا گیا؟ جی، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ اے مومنو، کیا تم اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے واقف ہو؟ کیا تم نے جانا؟ کیا تم نے پڑھا؟ کیا تم نے مطالعہ کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو سنو، اور خدا کی رحمت والی زبان سے سنو، خدا کی سب سے بڑی کتاب میں پڑھو۔ دیکھو اس کے اندر بتایا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، منتخب شدہ ہیں، بندوں کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے۔ اور جو ان کی صحبت میں رہتے ہیں، جو ان کی سنگت میں رہتے ہیں، جن کو ان کی مجلس نور نصیب ہوئی، ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپس میں نرم بنایا ہے، دوسروں پہ سخت بنایا ہے۔ ہمیشہ سجدے کی فکر میں رہتے ہیں، ہمیشہ دعا کی فکر میں رہتے ہیں کہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے محنت نہیں کرتے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اور اسی بات کو کسی مومن نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ خود ہی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ اونچا مقام، یہ منزل کب ملتی ہے؟ جب اللہ کی پسند ہمارے سامنے ہو۔ رمضان آ چکا ہے، الحمدللہ بہت سارے مسلمان، لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے دل پر رمضان نے دستک دی ہے۔ اب تک قرآن بند تھا، اب کھلنا چاہیے۔ اب تک توبہ نہیں کی تھی، اب توبہ کرنا چاہیے۔ اب تک استغفار نہیں پڑا تھا، اب تو کم از کم استغفار کرنا چاہیے۔ اب تک فرائض کی پابندی نہیں کی تھی، اب تو فرائض کی پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان آیا۔ اب وہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے، آپ کو میں نہیں بتاؤں، بلکہ آپ کو سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ، وہ مشہور حدیث بتائے گی کہ جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سر منبر آپ موجود ہیں، اصحاب کو جمع کیا گیا، اصحاب جمع ہو گئے، ان کے بعد سوال نہیں ہوتا تھا کہ میں کیوں جمع کیا جا رہا ہے، یہ سوالات تو ہمارے پاس ہیں، اعتراضات تو ہمارے پاس ہیں، نکتہ چینیوں کا مزاج ہمارا بن گیا، ہر چیز میں نکتہ چینی، ہر چیز میں اعتراض، خیرت میں اعتراض، خیام میں اعتراض، دعا میں اعتراض، چلنے میں اعتراض، اٹھنے میں اعتراض، بیٹھنے میں اعتراض۔ ہمارا مزاج اعتراض کا ہے اور صحابہ کا مزاج اعتراف کا تھا، قبول کرنے کا تھا۔ زمین اور آسمان کا فرق۔ بہرحال پیغمبر خدا، محبوب خدا، مرشد العالمین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب
منبر پر رونق افروز ہونے کے لیے پہلی زینے پر، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ پھر جب دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو پھر آپ کی زبان مبارک سے کیا سنا گیا؟ آمین۔ پھر جب تیسرے زینے پر حضور پاک علیہ السلام نے اپنا قدم میمنت لزوم رکھا تو کیا سنا؟ آمین۔ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کو جو ہدایات دینی تھی، جو احکامات پہنچانے تھے، جو خاص باتیں بتانی تھی، آپ نے بتا دی۔ پھر اس کے بعد اسی ترتیب سے آپ منبر کے نیچے تشریف لائے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ منبر پر سلیقے سے، طریقے سے جیسا آئے ویسا چڑھنا چاہیے، اچھل کے نہیں چڑھنا چاہیے، ایک ایک قدم رکھنا چاہیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد خطبے میں، بیان میں ایسی زبان استعمال کی جانی چاہیے جو عام فہم ہو، جو سب کے سمجھ میں آ جائے۔ جب منبر سے نیچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام نے آخر یہ آمین کیوں فرمایا؟ یہ آمین کی کیا وجہ تھی؟ بظاہر وہاں پر کوئی دعا تو نہیں کر رہے تھے کہ فلاں صاحب دعا کر رہے ہیں، فلاں صحابی دعا کر رہے ہیں، فلاں اہل بیت میں سے کوئی دعا کر رہے ہیں، تو اس دعا پر یہ آمین کہی جا رہی۔ دعا تو کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آمین اصحاب رسول سن رہے تھے۔ انہوں نے دستبردار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ آمین سنا، جبکہ آپ نے منبر کے 3 سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ یا رسول اللہ، آخر یہ آمین کہنے کا سبب کیا؟ آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہوا، اے میرے اصحاب، جب میں نے پہلے سینے پر، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبریل امین آئے۔ حالانکہ وہاں صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، لیکن صحابہ کو نظر نہیں آئے جبریل امین۔ نظر کس کو آئے؟ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہ ہوا کہ نظر میں بھی صحابہ جب سرکار دو عالم کے برابر نہیں ہوئے تو ذات میں کب برابر ہو؟ یہ بات حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کی نظر اور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر، یعنی جو پیغمبر دیکھ رہے ہیں وہ اصحاب نہیں دیکھ سک رہے، یعنی بصارت میں صحابہ بھی سرکار کے برابر نہیں ہے۔ جی رسول اللہ، تو جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے یہ کہا یا یہ دعا مانگی، وہ آدمی انتہائی بد نصیب ہے، رحمت سے دور ہے، بد نصیب ہے، رحمت سے دور ہے، یا وہ ہلاک ہو جائے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا جبریل امین کی ہے اور آمین نبی امین کی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کی کتنی بڑی اہمیت۔ وہ لوگ جو رمضان سے غفلت کرتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان آ گیا، اپنی گاڑیوں میں مست ہیں، اپنے کاروبار میں مست ہیں، اپنی ڈیوٹیوں میں مست ہیں، اپنے دھن دولت میں مست ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ رمضان آیا یا نہیں آیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا، ان لوگوں نے لکھا ہے جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں
جن پر امت نے بھروسہ کیا ہے۔ واقعات قرآن مجید کے اندر بھی ہے، آپ کو معلوم ہے گائے کا قصہ 2.5 پارے پر ہے قرآن شریف۔ قرآن شریف میں چونٹی کا بھی قصہ ہے، قرآن شریف میں ہاتھی والوں کا بھی قصہ ہے، قرآن شریف میں ہدہد کا قصہ ہے، قرآن شریف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تو کیا یہ قصے دل بہلائی کے لیے ہیں؟ نہیں، دل بہلائی کے لیے نہیں، بلکہ ایمان بنانے کے لیے، ایمان کو سنوارنے کے لیے، جی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ شہر بخارا جو ازبکستان کے اندر پڑتا ہے، شہر بخارا، اسی شہر کے رہنے والے تھے محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے کہا آپ نے سوچا ہوا کہ کوئی صاحب ہوں گے، کوئی مولانا ہوں گے، کوئی مفتی صاحب ہوں گے، محمد بن اسماعیل اصل نام سے ہم نہیں جانتے نا۔ اگر میں کہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وطن ہے تو آپ فوری جانیں گے۔ تو یہ جو بخارا شہر ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وہ بخارا کے رہنے والے تھے، اسی سے مشہور ہو گئے۔ ان کا نام تو اصل ہے محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو شہر کے اندر جناب علی ایک واقعہ ہوا، اس کو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ جیسے رمضان کا ہم نے استقبال کیا، سیرن بجائے گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی کہ صاحب رمضان آ گیا ہے، مبارک ہو، سلامت ہو۔ تراویح کا بھی آغاز ہوا اس عہد کے ساتھ کہ پروردگار میں نے تراویح کے لیے مسجد میں قدم رکھا ہے، میرے یہ قدم ختم رمضان تک مسجد میں آتے رہے اور تراویح پڑھتے رہے، 3 دن کے لیے نہیں، 5 دن کے لیے نہیں، 6 دن کے لیے، 10 دن کے لیے۔ بہرحال اس بخارا شہر کے اندر بھی رمضان کا مہینہ آیا، یہ ساری دنیا کے اندر آتا ہے۔ رمضان شروع ہو گیا، چہل پہل ہو رہی ہے۔ ایک نوجوان بچہ جس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، کسی دوسرے دھرم اور مذہب کا تھا، وہ بازار میں کچھ کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ رمضان شریف میں بازار کے اندر بخارا کے کچھ کھاتا ہوا جا رہا تھا، سارے بازار علانیہ۔ اس کے باپ نے دیکھا کہ بیٹا علانیہ بازار میں کھاتا ہوا جا رہا ہے، قریب آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو تمانچے رسید کیے، تھپڑ مارے۔ اس نوجوان بچے نے کہا پاپا، ڈیڈی، آخر کیا قصور ہو گیا؟ کیا میں نے کچھ چرایا ہے؟ کیا میں نے کسی قتل کیا؟ کیا کسی کی سر بازار عزت میں نے لوٹ لی ہے؟ آخر کیا غلطی ہے میری؟ آپ جو سر بازار مجھے مار رہے ہیں، مجھے بے عزت کر رہے ہیں۔ جب بیٹے نے باپ سے پوچھا، باپ نے کہا کہ نادان غلطی کر بھی رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کیا غلطی مجھ سے ہوئی؟ کہا کہ تجھے نہیں معلوم یہ مسلمانوں کا مبارک مہینہ ہے، وہ اس مہینے میں صبح سے شام تک کھاتے نہیں ہیں، ارے اس کا احترام کر، اس احترام میں تجھے مار رہا۔ اللہ اکبر۔ جن کے ساتھ غیروں کا جذبہ تھا، آج ہم پان بھی کھاتے ہیں، گٹکا بھی کھاتے ہیں، مسجدوں کو خراب کرتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، حقہ بھی پیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کل تو محلہ محلہ ہوتا سینٹر کھل گیا، خوب دادیائیں دے رہے۔ عزیزان محترم، ہم نے رمضان کو صرف افطاریوں کا مہینہ سمجھ لیا، خوب حریص کھانے کا مہینہ سمجھ لیا ہے، یہ فیسٹیول کا مہینہ سمجھ لیا نہیں بھائی، یہ اپنے آپ کو بخشوانے کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے کا مہینہ ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، احساس کرنا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو مسلمان زبان کی نقطہ برقرار رکھا ہے یا تالو سے لے کے تلوے تک برقرار رکھا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے۔
تو بہرحال اس باپ نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور کہا کہ رمضان کا احترام کر، کہ مسلمان نہیں کھاتے تو بھی مت کھا، علانیہ نہیں کھانا چاہیے۔ جو مسلمان بھائی کسی میں سے روزہ نہیں ہے ان پہ یہ واجب ہے کہ رمضان کا احترام کرے۔ جب رمضان کا اتنا احترام ہے تو والدین کا کتنا احترام ہوگا؟ کیا ان کو مارا جا سکتا ہے؟ کیا شراب پی کر ان کو مغلظات بکی جا سکتی ہے، گالیاں دی جا سکتی ہے؟ کیا بھائی سے لڑا جا سکتا ہے؟ کیا بہن کا حصہ دبا دیا جا سکتا ہے؟ رمضان کے مہینے کا یہ احترام میرے عزیزوں اور دوستوں کو واقعات ہو گیا، واقعات ہمارے سامنے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے وبا آئی تھی، وبا نے ساری دنیا کو ہلا دیا، ٹھیک؟ ابھی اس کی یادیں باقی ہیں، ابھی بہت سے چہروں سے ماسک نہیں اترے۔ ایک اور دستک قیامت کی ہمارے سامنے آئی ترکی میں، 50,000 تو اخبارات کی رپورٹنگ ہے، معلوم نہیں کہ کتنے ہلاک ہیں، کتنے زندہ درگور ہو گئے، کتنے بے گھر ہو گئے، اور کتنے کروڑ پتی کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے، نہیں معلوم۔ جتنا میڈیا بتاتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے کہ صاحب ایسا ہوا، فلاں نے ایسا کہا، فلاں کا یہ سجیشن ہے، فلاں کا یہ مشورہ ہے، فلاں کی یہ رپورٹ ہے، فلاں کی یہ تحقیق ہے۔ دستکیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہم کو رمضان میں دیا۔ دستکیں ہو رہی ہیں، رمضان آ گیا، سمجھ جاؤ، رمضان آ گیا ہے، سدھر جاؤ۔ تو کیا ہم سدھرنے کے لیے تیار ہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ غیر مذہب والا جس کو دین سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کلمے سے اس کا کوئی رابطہ نہیں، لیکن وہ خود احترام کر رہا ہے اور اپنی اولاد کو بھی رمضان کا احترام سکھا رہا ہے۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو دیگر تعلیم کے ساتھ رمضان کا احترام سکھایا ہے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کا احترام سکھایا ہے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو اپنے اساتذہ کا احترام سکھایا ہے، بزرگوں کا احترام سکھایا، عالموں کا احترام سکھایا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ سوچنا ہے۔ واقعہ ہوا اور ختم ہو گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ جو باپ تھا جس نے سرے بازار رمضان بے حرمتی کرنے پر اپنے نوجوان بیٹے کو مارا تھا، تنبیہ کی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ کل یوم ہوا فی شان کل من علیہا فان۔ عزیزان محترم، وہ تو دنیا سے گزر گیا، کہ کس دنیا میں پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اس دنیا والوں کو بھی دکھاتا ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد، اس عالم میں پہنچنے کے بعد اس کی حالت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، راحت میں ہے کہ تکلیف میں ہے؟ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ جو باپ تھا بڑی راحت میں، بڑے سکون میں ہے، بڑے اطمینان سے، بڑے چین سے۔ تو جن لوگوں سے شناسائی تھی، جان پہچان تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو مجوسی تھے، تمہارا تو دین حق سے کوئی تعلق نہیں تھا، تم نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، تم نے تو کبھی اذان نہیں دی، تم نے تو کبھی تراویح نہیں پڑھی، تم نے تو کوئی قرآن نہیں پڑھا، لیکن پھر یہ تمہاری حالت کیسے اچھی ہو گئی؟ تم اتنے خوشحال کیسے ہو؟ تمہارے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو اس آدمی نے کہا، اس باپ کے بیٹے نے کہا، یقیناً میرا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، یقیناً میں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تھا، لیکن جب میرا آخری وقت آیا تو اللہ کا کرم ہوا، چونکہ تو نے میرے مہمان رمضان کا احترام کیا، اس لیے تو دنیا سے بغیر ایمان کے میرے پاس نہیں آئے گا، تجھے ایمان کی دولت سرفراز ہوئی۔
پروردگار عالم نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مہلت عطا فرمائی کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا، اور رمضان کا صدقہ لے کر میرے پاس واپس آ۔ کیا کہ بس وہی عمل تھا کہ پروردگار عالم نے مجھے اپنے پاس بلانے سے پہلے، اپنی جنت دکھانے سے پہلے مجھے پروردگار عالم نے کلمہ نصیب فرما دیا۔ اس کلمے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نجات عطا فرما دی۔ عزیزان محترم، اس لیے کہا جاتا ہے، بزرگوں نے فرمایا یہ مبارک مہینہ کلمے کی کثرت کا ہے، کلمہ زیادہ پڑھنے کا ہے۔ اور پھر اس روایت کے اندر جو روایت میں نے رکھی، جب اس سے سینے پر حضور پاک علیہ السلام نے قدم رکھا تو میں نے اس لیے آمین کہا کہ جبریل امین کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی بڑا بدنصیب ہے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک کیا جائے اور اس کی زبان سے درود شریف نہ نکلے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ عزیزان محترم، لامہ درود آپ نہ پڑھیں، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک مکمل درود کہ حضور پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی جہاں آ جائے تو اتنا بھی درود پڑھ لینا آپ کے لیے کافی ہو جائے گا نجات۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر حضور پاک علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا رسول اللہ، وہ آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، بدنصیب ہے وہ کہ جس کو دونوں والدین ماں باپ ملے یا ماں باپ میں سے کوئی ملا اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کر نجات نہیں پایا، ایسے آدمی کے لیے بھی جبریل کی بد دعا ہے اور اس بد دعا پر سرکار کی آمین۔ آج کے زمانے میں نوجوانوں کے لیے تین باتیں بڑی اہم ہیں، ان کو اپنی زندگی کے ڈائری کے اندر لکھنا چاہیے کہ جو باتیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمائی یقیناً وہ میری زندگی میں انقلاب روحانی پیدا کر دیتی ہے، انقلاب جسمانی پیدا کر دیتی ہے کہ 11 مہینے تک تو خوب ڈٹ کے ہم نے کھایا، 11 مہینے کھایا، ٹھیک ہے، اچھا کیا، اب 1 مہینہ روح کو کھلاؤ، 1 مہینہ روح کو مقوی کرو، 1 مہینہ روح کی تقویت کا سامان کرو، تو کبھی روزہ ہے، کبھی تلاوت ہے، کبھی درود شریف ہے، کبھی کلمہ طیبہ ہے، اور کبھی تراویح ہے، اور کبھی اعتکاف ہے۔ جناب علی اس کے ذریعے سے آپ کی روح کو مقوی کیا ہے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ روح کو تر و تازہ کرنے کا مہینہ ہے، روح کو مقوی کرنے کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے 11 مہینے ہم نے جسم پر محنت کی ہے، اب 1 مہینہ تو کم از کم روح پہ محنت کی۔ یہ جسم یہ اندر جانے والا ہے اور یہ روح اوپر جانے والی ہے، تو کیا ہم اس روح کو اوپر جانے کے قابل بنا رہے ہیں؟ کیا واقعی اس روح کے اندر ہماری روحانیت ہے؟ کیا واقعی ہماری روح کے اندر لطافت ہے؟ کیا واقعی ہماری روح کے اندر خوشبو ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں بھاگتی دوڑتی زندگی میں کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آتے، لیکن رمضان ایسے سوالات کو لاتا ہے، پھر اس کا جواب بھی آپ کے پاس پیش کرتا ہے۔ چونکہ یہ خیرات کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شعبان میں آپ نیکی مت کیجیے، ربیع الاول میں نیکی مت کیجیے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے، فرق اتنا ہے کہ اس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک ثواب کا موقع آیا ہے کہ حیدرآباد کے وضو سے واقف ہو، روزہ سے واقف ہو، نواقض وضو سے واقف ہو، اپنے بڑوں کے احترام سے واقف ہو، اس لیے وہاں پر ان کے جو اخراجات ہیں اس کی تکمیل تو اہل مدرسہ اہل محلہ کرتے ہیں، لیکن ان کی تکمیل نہیں ہو پاتی، وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت پہ آئے ہیں، رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے کہ آپ آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے،
اور مدرسے میں جو جاتا ہے وہ رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی مدد کر رہے ہیں. تو جو اپنے مہمان کی مدد آپ مدد تو ہندوستان میں کر رہے ہیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں خوش ہو رہے ہیں. یہ میرے مہمانوں کی مدد کر رہے ہیں, یہ میرے مہمانوں کو کھلا رہے ہیں, یہ میرے مہمانوں کو پلا رہے ہیں اور ان کو جو سکھا رہے ہیں ان کی ضرورتوں پر خیال کر رہے ہیں. اندر بھی ہمارے بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور باہر بھی الحمدللہ ہمارے بھائی حاضر ہیں, آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں. کسی بھائی تک اگر نہ پہنچے ہو تو نماز کے بعد, سنتوں کے بعد, سلام کے بعد آپ ضرور اپنا تعاون اور ہدیہ جس کی یہاں پر کلیکٹ کرنے کی فرمائیں. پروردگار عالم ہماری نمازوں کو شرف قبول عطا فرمائے, ہماری زکات کو شرف قبول عطا فرمائے, ہمارے روزے کو شرف قبول عطا فرمائے. ہماری جو تعلیم میں زکات پڑھی جا رہی ہے پروردگار ہمیں مکمل رمضان اس کو ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا. جو بیمار ہیں ان سے عاجلہ کاملہ خائمہ دائمہ نصیب فرما. پروردگار جو بچے علم حاصل کر رہے رمضان کے صدقے میں ان کو نفع بخش تعلیم عطا فرما, ان کو اپنے ماں باپ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ان کو دین کی بنیادی باتوں سے واقف ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.